جو آج کا اسمبلی کا اجلاس تھا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا ہے، اس پہ دونوں ممالک کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرنا اور پھر اپنے سیاسی قیادت اور عسکری قیادت پہ اعتماد کا اظہار کرنا کہ ان کی بہتر حکمت عملی اور کارکردگی کی وجہ سے آج اقوام عالم میں پاکستان کا جو وقار ہے، وہ جو معیار ہے وہ بلند ہوا ہے، تو اس پہ ان کو بھرپور طریقے سے پورے ایوان نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ اور دیگر قراردادیں بھی تھیں جو غزہ کی محصورین کی معاونت کے لیے روٹیلا جا رہا ہے، اس میں ہمارے اسمبلی کے معزز ممبر پیر مظہر شاہ صاحب بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کرنا تھا۔ اور پھر جو ہمارے تحریک حریت کے عظیم رہنما محترم پروفیسر عبدالغنی بھٹ صاحب، ان کا سانحہ ارتحال ہوا، ان کا انتقال ہوا، ان کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ جو معاہدہ پاکستان کا اور سعودی عرب کے درمیان ہوا ہے، اس سے پوری دنیا میں ایک میسج گیا ہے کہ پوری مسلم امہ جب بھی اس پہ کسی بھی ملک پہ کوئی مشکل وقت آئے تو تمام مسلم امہ یک جان ہو کے اس کا دفاع اور حفاظت کریں۔ سر، دوسرے آپ یہ سوال تھا کہ 29 سپٹمبر کے حوالے سے جوائنٹ ایوالویشن کمیٹی نے ان کو کال دی ہے شٹر ڈاؤن ہو گئی ہے، اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو اس انتشار پھیلتا ہے، افراتفری، نقصان ہوتا ہے جانی مالی، اس کا کون؟ یہ تو ظاہر ہے جو اس کے کال دینے والے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں تک وہ جو بات کر رہے ہیں اس میں کہاں تک اخلاقی، قانونی اور آئینی گنجائش موجود ہے۔ اب بعض جو ہے وہ پوائنٹ سیکورنگ کے لیے افراتفری یا انتشار پھیلایا جائے تو یہ حکومتی اداروں کی ذمہ داری، حکومت کی ذمہ داری لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا، حکومت اپنے میت لے گی۔ مذاکرات کا عمل بھی اس کے لیے بھی حکومت جو ہے وہ شروع دن سے مذاکرات پہ یقین رکھتی ہے، کرتی آئی ہے، اب بھی کوئی کرنا چاہے تو حکومت آگے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔